بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 34 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس دعوتی تحریک کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے اس کا نام ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ۔ یعنی ہم نے گزشتہ اسباق میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے تفصیل پڑھی تھی، ان کے جو بانی ہیں، تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس دعوتی تحریک جو کہ امریکہ کے اندر موجود ہے اسلامک سرکل کے نام سے، اور یہ شمالی امریکہ کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ امریکہ میں جو ہے وہ جو دعوتی کام ہے اس کا آغاز جو ہے وہ 1960 کی دہائی میں ہوا ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے نام سے جو وہاں پہ طلباء تھے امریکی جامعات کے اندر، انہوں نے جو ہے وہ اس کام کا آغاز کیا تھا۔ ان لوگوں کو جو زمانہ طالب علمی ختم ہونے کے بعد بھی دین کی دعوت اور اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو دینی سرگرمیوں میں مشغول رکھنے کے لیے کوئی موقع جو ہے وہ میسر نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور تاکہ وہ طالب علمی کے بعد بھی جو ہے وہ اس سے وابستہ رہ سکیں اور انہیں ایک موقع میسر آ جائے، اور جو ہے وہ پھر دین کا کام، دعوتی کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ اس طرح انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ عام افراد کو بھی شامل کیا، تنظیم قائم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے نام سے انہوں نے پھر ایک جو ہے وہ تنظیم قائم کر لی۔ جو طلباء نے مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے نام سے قائم کی تھی، اسی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرتے ہوئے عام افراد کو اس میں شامل کرنے کے لیے تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ ہوا، تو پھر اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے نام سے جو ہے وہ یہ تنظیم قائم کی گئی۔ اسی زمانے میں حلقہ اسلامی شمالی امریکہ بھی قائم ہوئی، یہ بھی ایک تنظیم تھی جو کہ بنیادی طور پر پاکستان اور ہندوستان اور اس طرح جو ہے وہ برصغیر کے لوگوں سے، جو برصغیر کے ملکوں سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے ان افراد پر مشتمل تھی۔ 1968 میں یہ قائم ہوئی۔ 1977 میں جب اس کا پہلا اجلاس نیو جرسی کے اندر ہوا تو وہاں اس کا نیا نام اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ رکھا گیا۔ گویا کہ یہ جو ہے وہ حلقہ اسلامی شمالی امریکہ کے نام سے موجود تھی، اور اس کا نام جو ہے پھر تبدیل کیا گیا، اور جب اس کا اجلاس ہوا تو وہاں پھر اس کا نیا نام رکھا گیا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ۔ تو یہ بھی جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر، بلکہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک تنظیم کا وجود جو ہے وہ لایا گیا، کہ تنظیم کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس تبدیلی کے وجہ سے جو ہے وہ جو برصغیر سے تعلق رکھنے والے جو افراد تھے، جن کا جو ہے وہ باہمی میل جول تھا اور ان کا دینی نقطہ نظر تھا، انہوں نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ایک اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے نام سے تنظیم قائم کی، اور اس میں پھر وہ جو ہے وہ عام آبادی کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ زیادہ توجہ ان کی امریکہ کی عام آبادی کو جو ہے وہ دعوت دینے پر رکھی جائے گی، یہ طے کیا انہوں نے پھر۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے قوانین بنائے، اور جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی پروگرامات کا جو ہے وہ علیحدہ انتظام کیا، اور تمام پروگراموں میں جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ اردو زبان ہی تھی۔ یعنی کہ شروع میں چونکہ یہ برصغیر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی تنظیم تھی تو اس میں اردو زبان کا ہی غلبہ تھا۔ 1980 میں پھر اس زبان کو تبدیل کر کے ابلاغ کی جو زبان مقرر کی گئی وہ انگریزی کو قرار دیا گیا، کہ اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو بھی انگریزی میں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی انگریزی زبان کے بجائے اردو زبان کا ہی اس پر غلبہ رہا۔ شعبہ خواتین بھی انہوں نے قائم کیا، اس کے لیے علیحدہ پروگرام ہونے لگے، اور ان تمام پروگراموں میں جو ہے وہ زبان جو ہے وہ اردو ہی استعمال ہوتی تھی 1980 تک۔ 1980 میں جا کر پھر انہوں نے جو ہے وہ انگریزی کو ابلاغ کی زبان قرار دیا۔
اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے 1980 سے اپنی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کیا، کارکن بنانا شروع کیے، مختلف شہروں میں اپنی شاخیں کھولنے کا اہتمام کیا اور اس پر کام شروع ہوا۔ 1983 کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مرکزی دفتر بنایا ہے جو کہ نیو یارک کے اندر ہے، یعنی کہ وہاں انہوں نے عمارت حاصل کی اور وہاں پر مرکزی دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اور 1985 سے پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں کی مقامی ضرورت کے مطابق لٹریچر تیار کرنے، ترجمہ کرنے اور شائع کرنے کا آغاز ہوا۔ نیوز لیٹر بھی ان کا ایک شائع ہوتا تھا، اردو سے انگلش، اور جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے یا مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن سے جو ہے وہ اسلامک سرکل کی طرف جو ان کا سفر ہے اس نیوز لیٹر سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے 1985 سے مقامی ضرورت کے مطابق لٹریچر تیار کرنے کا کام شروع کیا، ترجمے کا کام شروع کیا، اور جو یہ لٹریچر تیار ہوتا تھا اس کے شائع کرنے کا آغاز 1985 سے انہوں نے شروع کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو ایک ایسے جو ہے وہ مالیاتی نظام کی ضرورت تھی جس میں سودی جو ہے وہ آمیزش نہ ہو، غیر سودی سرمایہ کاری کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مسلم سیونگز انویسٹمنٹ کے نام سے جو ہے وہ ایک شعبہ قائم کیا، اور تاکہ جو ہے وہ بلا سود سرمایہ کاری مسلمان کر سکیں اور ان کو یہ سہولت فراہم کی جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس نام سے ایک مالیاتی ادارہ بھی قائم کیا جو کہ غیر سودی سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دینی اور دعوتی رسالہ بھی مسیح انٹرنیشنل کے نام سے جاری کیا، جس نے جو ہے وہ اسلامی ریاست کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت جلد منوا لیا بطور ترجمان کے اسلامی ریاست کے۔ یعنی کہ اس تنظیم کا جو ہے وہ ایک اہم رسالہ ہے مسیح انٹرنیشنل کے نام سے، جس میں ساری دعوتی اور دینی سرگرمیاں جو ہے وہ شائع ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ایک اور شعبہ ہے سمع و بصر کے نام سے، یہ بھی بہت اہم شعبہ ہے۔ انہوں نے اس شعبے کا آغاز کیا، اس کے تحت جو ہے وہ دعوتی انداز کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹس جو ہے وہ تیار کرنے کا کام شروع کیا، تاکہ جو ہے وہ ویڈیو سی ڈیز اور آڈیو کے ذریعے سے جو ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ خاص طور پر انہوں نے بچوں کی دلچسپی کی چیزیں جو ہے وہ بہت ساری کی ہیں، کارٹونز بنائے ہیں، کہانیاں، نظمیں وغیرہ یہ تیار کی جا رہی ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ اس سے، چونکہ وہ کارٹون اور کہانیاں یہ بچوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں، ذوق و شوق سے یہ چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دینی اور اخلاقی تعلیمات جو ہے وہ اس پر کارٹون، کہانیاں اور نظمیں بنانا شروع کی، تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اخلاقی تعلیم حاصل کر سکیں اور دینی تعلیم اس سے حاصل کر سکیں۔ 1990 میں تنظیم نے ینگ مسلم فیڈریشن آف امریکہ قائم کی تاکہ نوجوان اپنی دلچسپی کی سرگرمیاں خود سوچ سکیں۔ بعد میں اس کا نام ینگ مسلمز کر دیا گیا، یعنی یہ بھی انہوں نے ایک شعبہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے قائم کیا تاکہ ان کی اپنی دلچسپی کی اور ضرورت کی جو سرگرمیاں ہیں وہ خود سوچیں اور اپنی جو ان کی اسکیمیں ہیں ان کو خود ہی جو ہے اس پر عمل کریں، اس کو عمل میں لائیں۔ اور جب یہ قائم ہو گئی 1990 میں، مسلم نوجوانوں کے لیے خاص طور پر وہ جو نوجوان جن کو جو ہے وہ دین کی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے لیے خود ہی سرگرمیاں جو ہے وہ بنائیں اور خود سوچیں اور اپنی اسکیموں کو روبہ عمل لے کر آئیں، تو اس کے لیے ینگ مسلمز کے نام سے انہوں نے ایک شعبہ قائم کیا۔ بعد میں یہ ینگ مسلم فیڈریشن سے ینگ مسلم ہو گیا تھا 1995 میں تقریباً، تو یہ نوجوانوں کے لیے ایک شعبہ قائم کیا۔ 1992 میں شورا کونسل تشکیل دی گئی جس میں 4 اہم بانی تنظیمیں شریک تھیں، ان میں ایک اسلامک سرکل آف امریکہ بھی تھی تاکہ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ یعنی کہ ایک تو یہ اسلامک سرکل آف امریکہ کام کر رہی تھی دعوتی انداز سے، لیکن شورا کونسل بنائی گئی، نیشنل شورا کونسل، تاکہ جو مسلمانوں کو درپیش معاشرتی، سیاسی یا پھر فقہی مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اس میں یہ بھی اسلامک سرکل آف امریکہ بھی اس میں موجود تھی، یہ تنظیم بھی موجود تھی۔ تنظیم
کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ 1970 سے ہی نافذ تھے. 1993 میں جا کے اس جو ہے وہ تنظیم کا نیا دستور جو ہے وہ مرتب کیا گیا اور جو ہے وہ 1994 سے پھر وہ نافذ العمل ہے. یہ جو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ہے پاکستان میں موجود جو جماعت اسلامی ہے اس سے مماثلت رکھتی ہے. یعنی جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی کی تحریک ہے، اسی طرح جو ہے وہ اسلامک سرکل آف امریکہ بھی نارتھ امریکہ کے اندر موجود ہے، اسی جیسی تنظیم ہے. جماعت اسلامی سے اس کی مماثلت نظر آتی ہے. جو اس کے قوانین ہیں، جو لاز ہیں، ان کا حصہ بھی جو جماعت اسلامی کا دستور ہے اسی کی ایک نقل جو ہے وہ موجود ہے ان کے اندر بھی. یعنی بالکل جو ہے وہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جس طرح جماعت اسلامی کا دستور ہے اس کے بائیلاز جو ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ مماثلت ہے جماعت اسلامی کے دستور کے ساتھ. اسی طرح جس طرح جماعت اسلامی میں عہدے ہیں، ارکان ہیں، ان کی درجہ بندی ہے، وہ بھی جماعت اسلامی پاکستان کی طرح ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی اپنے ارکان منتخب کرتی ہے، عہدے منتخب کرتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ بھی اپنے ارکان منتخب کرتی ہے اور عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے. جسے رکن کی حیثیت حاصل ہو وہ ممبر آف جنرل اسمبلی کہلاتا ہے اور ممبرشپ فارم پر پر کرتا ہے اور تعاون کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ ممبر آف جنرل اسمبلی حلف اٹھا کر جنرل اسمبلی کا ممبر بنتا ہے. یعنی کہ اس کو ممبرشپ فارم لینا پڑتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ تعاون کرے گا تنظیم کے ساتھ، تو اس طرح کا وعدہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور پھر وہ حلف اٹھا کر جنرل اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ ان کا ایک ڈھانچہ ہے گویا کہ، یعنی کہ ہر رکن جو ہے وہ حلف اٹھا کر اسمبلی کا رکن بنتا ہے. تو اس طرح سے ایک انتظامی ڈھانچہ بھی ہے ان کا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے اندر جو ایک دعوتی تنظیم ہے، دعوتی تحریک ہے، اس کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. مزید اس کی دعوتی سرگرمیاں کیا ہیں اور کس طرح یہ کام کرتی ہے، کس طرح کے پروگرام جو ہے یہ منعقد کرتی ہے، اس کا دعوتی انداز کیا ہے اور سرگرمیاں کیا ہیں، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.